پاکستان کی تاریخ میں چند شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنے فیصلوں، اقدامات اور پالیسیوں کے ذریعے ملک کی تقدیر پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان شخصیات میں جنرل پرویز مشرف کا نام نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ وہ پاکستان کے چوتھے فوجی حکمران تھے جنہوں نے 12 اکتوبر 1999 کو اقتدار سنبھالا، تقریباً 9 برس تک ملک پر حکمرانی کی اور اپنی وفات تک پاکستان کی سیاست میں ایک متنازع مگر انتہائی اہم کردار کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ پرویز مشرف کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جس میں ہجرت، عسکری تربیت، جنگ، اقتدار، عالمی دباؤ، اصلاحات، تنازعات اور بالآخر تنہائی سب کچھ شامل ہے۔ یہ کہانی صرف ایک فرد کی کہانی نہیں بلکہ پاکستان کی جدید سیاسی تاریخ کا ایک اہم باب بھی ہے۔ ناظرین کرام، پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ اس وقت برصغیر متحدہ ہندوستان کا حصہ تھا۔ ان کے والد سید مشرف الدین احمد برطانوی ہندوستان کی سول سروس میں ملازم تھے، جبکہ والدہ بیگم زرین مشرف ایک تعلیم یافتہ اور باصلاحیت خاتون تھیں۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے کراچی آ گیا۔ یہ وہ دور تھا جب لاکھوں مسلمان نئے ملک پاکستان میں بہتر مستقبل کی امید لیے آ رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد ان کے والد کو پاکستان کی وزارت خارجہ میں ملازمت ملی اور خاندان کو انقرہ منتقل ہونا پڑا۔ پرویز مشرف نے اپنے بچپن کے کئی سال ترکی میں گزارے۔ اسی وجہ سے ان کی شخصیت میں اعتماد، نظم و ضبط اور بین الاقوامی نقطہ نظر نمایاں تھا۔ بعد ازاں خاندان دوبارہ پاکستان واپس آیا، جہاں انہوں نے تعلیم مکمل کی اور فوجی کیریئر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1961 میں پرویز مشرف نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا امتحان پاس کیا اور کاکول میں بطور کیڈٹ داخل ہوئے۔ سخت تربیت، نظم و ضبط اور قیادت کی صلاحیتوں نے انہیں اپنے ساتھیوں میں ممتاز بنا دیا۔ 1964 میں انہیں پاکستان آرمی کی آرٹلری ریجمنٹ میں کمیشن ملا اور یوں ان کی باقاعدہ فوجی زندگی کا آغاز ہوا۔ پرویز مشرف ایک نہایت جرأت مند اور متحرک افسر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے بعد میں پاکستان آرمی کے خصوصی دستے SSG میں شمولیت اختیار کی، جو پاکستان کی ایلیٹ کمانڈو فورس ہے۔ SSG میں خدمات نے ان کی شخصیت میں خطرات مول لینے، فوری فیصلے کرنے اور مشکل حالات میں قیادت کرنے کی صلاحیت کو مزید نکھارا۔ ناظرین کرام، 1965 کی جنگ میں نوجوان افسر پرویز مشرف نے بھرپور حصہ لیا۔ اس جنگ میں انہوں نے فرنٹ لائن پر خدمات انجام دیں اور اپنی جرأت و بہادری کی وجہ سے اعلیٰ افسران کی توجہ حاصل کی۔ اسی دور نے ان کی عسکری سوچ کو مضبوط کیا اور انہیں یہ احساس دلایا کہ فوجی قیادت میں فیصلہ سازی اور حکمت عملی کس قدر اہم ہوتی ہے۔ 1971 کی جنگ پاکستان کی تاریخ کا سب سے المناک باب ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور لبریشن وار کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ اس جنگ میں بھی پرویز مشرف نے حصہ لیا، اگرچہ وہ اس وقت اعلیٰ قیادت کا حصہ نہیں تھے، لیکن اس سانحے نے ان کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے بعد میں متعدد مواقع پر کہا کہ قومی اتحاد، سیاسی استحکام اور مضبوط ادارے کسی بھی ملک کی بقا کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں پرویز مشرف تیزی سے ترقی کرتے گئے۔ انہوں نے مختلف اہم عسکری ذمہ داریاں سنبھالیں، جن میں تربیتی اداروں، کمانڈ عہدوں اور اسٹاف پوسٹنگز شامل تھیں۔ 1995 میں وہ میجر جنرل بنے، پھر کور کمانڈر منگلہ مقرر ہوئے۔ ان کی فعال اور جارحانہ عسکری سوچ نے انہیں فوجی قیادت میں ممتاز مقام دلایا۔ ناظرین کرام، 7 اکتوبر 1998 کو وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں سینئر جنرلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان آرمی کا سربراہ مقرر کیا۔ یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین فیصلوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اسی تقرری نے بعد میں ملکی سیاست کا رخ بدل دیا۔ ناظرین کرام، 1999 میں جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں کارگل وار پیش آئی، جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک نہایت حساس اور متنازع عسکری تصادم تھا۔ پاکستانی فوج اور کشمیر کے مجاہدین نے کارگل کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں اہم پوزیشنز حاصل کیں۔ ابتدا میں اس کارروائی کو عسکری کامیابی سمجھا گیا، لیکن بین الاقوامی دباؤ
خاص طور پر امریکہ کی مداخلت کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے افواج کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ کارگل کے بعد سول اور فوجی قیادت کے درمیان اعتماد شدید متاثر ہوا۔ نواز شریف اور پرویز مشرف کے تعلقات کشیدہ ہو گئے اور یہی کشیدگی چند ماہ بعد ایک بڑے سیاسی بحران میں تبدیل ہو گئی۔ 12 اکتوبر 1999 کو وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانے اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا سربراہ مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت پرویز مشرف سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے۔ فوج نے فوری کارروائی کرتے ہوئے سرکاری عمارتوں اور اہم تنصیبات کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پرویز مشرف کا طیارہ سیدھا کراچی میں اترا اور نواز شریف کی حکومت ختم کر دی گئی۔ یوں پاکستان میں چوتھی بار مارشل لا نما فوجی حکومت قائم ہوئی۔ مشرف نے ابتدا میں خود کو چیف ایگزیکٹو قرار دیا اور اعلان کیا کہ ملک کو سیاسی بدعنوانی، معاشی بدحالی اور ادارہ جاتی بحران سے نکالنا ان کا مقصد ہے۔ 2001 میں جنرل پرویز مشرف نے صدر محمد رفیق تارڑ کو ہٹا کر خود صدر پاکستان کا منصب سنبھال لیا۔ بعد ازاں 2002 میں ریفرینڈم کے ذریعے اپنی صدارت میں توسیع حاصل کی۔ ناظرین کرام، ناقدین نے اس ریفرینڈم کی شفافیت پر سوال اٹھائے مگر مشرف نے اسے عوامی اعتماد کا اظہار قرار دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان فرسٹ کا نعرہ دیا اور خود کو ایک روشن خیال اور اصلاح پسند رہنما کے طور پر پیش کیا۔ ناظرین کرام، 11 ستمبر کو امریکہ میں ہونے والے اٹیکس کے بعد عالمی سیاست یکسر بدل گئی۔ امریکہ نے افغانستان میں طالبان کے خلاف کارروائی شروع کر دی اور پاکستان سے تعاون کا مطالبہ کیا۔ پرویز مشرف نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ان کے دور کا سب سے اہم اور متنازع فیصلہ تھا۔ ایک طرف پاکستان کو معاشی امداد، قرضوں میں نرمی اور عالمی حمایت ملی، دوسری طرف ملک کے اندر دہشت گردی، خودکش حملوں اور شدت پسندی میں اضافہ ہوا۔ مشرف نے بعد میں اپنی کتاب ان دا لائن آف فیئر میں لکھا کہ اس فیصلے کا مقصد پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ تھا۔ ناظرین کرام، مشرف کے دور میں پاکستان کی معیشت میں نمایاں بہتری دیکھی گئی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھی، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا، بینک کاری اور ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبوں میں تیزی سے ترقی ہوئی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ کی نجکاری، موبائل فون کے پھیلاؤ، انفراسٹرکچر کی ترقی اور متوسط طبقے کی فروغ کو اس دور کی اہم کامیابیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ناقدین کے مطابق یہ ترقی بڑی حد تک بیرونی امداد اور قرضوں کی مرہون منت تھی، لیکن اس دور میں معاشی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ مشرف کے دور میں پاکستان میں نجی نیوز چینلز کو فروغ ملا۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے میڈیا سیکٹر کو وسعت دی گئی، جس کے نتیجے میں کئی چینلز سامنے آئے۔ اس اقدام نے اظہار رائے کو نئی قوت دی، لیکن بعد میں یہی آزاد میڈیا حکومت پر تنقید کا بڑا ذریعہ بھی بن گیا۔ مشرف نے مقامی حکومتوں کے نظام کو متعارف کروایا، جس کے ذریعے اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کی کوشش کی گئی۔ خواتین کے لیے اسمبلیوں میں نشستیں بڑھائی گئیں اور سماجی اصلاحات کے لیے بہت سارے اقدامات کیے گئے۔ 2007 میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت کو سب سے بڑے داخلی چیلنج کا سامنا اس وقت ہوا جب انہوں نے ملک کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معطل کر دیا۔ اس فیصلے کے خلاف وکلا تحریک شروع ہو گئی، جو جلد ہی ایک بڑے عوامی احتجاج میں تبدیل ہو گئی۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں وکلاء نے سڑکوں پر آ کر عدلیہ کی آزادی کے لیے مظاہرے شروع کر دیے۔ اس تحریک نے مشرف حکومت کی بنیادیں ہلا دیں اور عوامی سطح پر ان کی مقبولیت کو شدید نقصان پہنچا۔ اسی دوران 3 نومبر 2007 کو مشرف نے ہنگامی حالت نافذ کر دی، آئین کو معطل کیا اور کئی ججز کو نظر بند کر دیا۔ اس اقدام کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دور میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو جلا وطنی ختم کر کے پاکستان واپس آئیں۔ ملک میں سیاسی ماحول پہلے ہی انتہائی کشیدہ تھا۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک انتخابی جلسے کے بعد بے نظیر بھٹو کو ایک خودکش حملے میں قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس واقعے نے ملک کو سیاسی اور سماجی طور پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس قتل کے بعد مشرف حکومت پر مزید دباؤ بڑھ گیا اور ان کے خلاف عوامی غصہ بھی شدت اختیار کر گیا۔
ناظرین کرام، 2008 کے عام انتخابات کے بعد سیاسی حالات مزید مشرف کے خلاف ہو گئے۔ نئی حکومت اور اپوزیشن دونوں نے ان کے مواخذے کی تحریک شروع کر دی۔ بالآخر 18 اگست 2008 کو مشرف پرویز نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ایوان صدر چھوڑ دیا۔ یوں ان کے تقریباً 9 سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اقتدار چھوڑنے کے بعد پرویز مشرف نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی اور UAE کے شہر دبئی میں رہائش اختیار کی۔ بعد میں پاکستان میں ان کے خلاف مختلف مقدمات قائم ہوئے اور ان پر 2007 کی ایمرجنسی اور آئین معطل کرنے کے الزامات بھی لگائے گئے۔ 2019 میں پاکستان کی ایک خصوصی عدالت نے انہیں اس کیس میں سزائے موت سنائی، تاہم یہ فیصلہ بعد میں قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے مکمل طور پر نافذ نہ ہو سکا۔ ناظرین کرام، بعد کے سالوں میں پرویز مشرف شدید بیماری کا شکار ہو گئے۔ ان کی بیماری نے ان کے دل، جگر اور دیگر اعضاء کو متاثر کیا۔ وہ علاج کے لیے بار بار دبئی اور لندن کے ہسپتالوں میں زیر علاج رہے۔ آخری برسوں میں ان کی حالت کافی نازک رہی اور وہ عوامی زندگی سے مکمل طور پر دور ہو گئے۔ 5 فروری 2023 کو پرویز مشرف دبئی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 79 برس تھی۔ ان کا جسد خاکی بعد میں پاکستان لایا گیا اور فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ان کی موت کے ساتھ ہی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک متنازع مگر انتہائی اہم باب اختتام کو پہنچا۔